سیلاب کی تباہکاریوں نے پاکستان کے مختلف حصوں کو مزید افیکٹ کیا ہے، نہ صرف افیکٹ کیا بلکہ پاکستان کو اس وقت ایسے بحران کا سامنا ہے جو اندرونی طور پر قدرتی آفات اور بیرونی طور پر بھارت کی آبی پالیسی کے باعث مزید پیچیدہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں قومی سلامتی، خوراک اور عوامی زندگی پر یکساں طور پر پڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جو ہیں حافظ آباد سے محمد زاہد منیر جلال صاحب موجود ہیں، جن سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جلال پور بھٹیاں کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی محمد زاہد صاحب۔ جی بالکل ہی نا، دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا دریائے چناب میں سب سے بڑا سیلابی ریلا گزرا، جس نے ضلع حافظ آباد کی دونوں تحصیلوں کے دیہی علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ضلع حافظ آباد کے قادر آباد سے شروع ہونے والی دریائی پٹی کے علاقے ونی کی تارڑ، اسد اللہ پور، بالے کی گجر کے چک بٹی اور دیگر علاقے متاثر ہوئے، جبکہ تحصیل پنڈی بٹیاں کی دریائی پٹی پر آباد ہونے والے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ضلع حافظ آباد میں اہم فصل دھان کی کاشت کی جاتی ہے۔ حافظ آباد کے چاول عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ دریائے چناب میں آنے والے 10,77,000 کے ریلے نے دھان کی فصل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہیڈ قادر آباد سے شروع ہونے والی دریائی پٹی پر دھان کی فصل تباہ و برباد ہوئی، لیکن علاقہ مکینوں کے مکانات اور قیمتی ملاک بھی سیلاب ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی فصلوں سمیت دریا کے پیٹ میں چلی گئی ہے۔ متعدد کسان بے مالک ہو کر بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے پیشگی اعلانات کے باوجود لوگ جو ہیں کم تعداد میں علاقہ خالی کر کے گئے تھے۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے ریسکیو آپریشن 4 دن تک جاری رہا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے علاقے میں 7 فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ یہ کیمپ ونی کے تارڑ، اڈا خان پور، جلال پور بٹیاں، پنڈی بٹیاں، ٹالی گرائیں اور ٹھٹی بلول پور کے مقام پر لگائے گئے ہیں، جہاں پر ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، میونسپل کمیٹی اور دیگر اداروں کے علاوہ پاک فوج کے دستے بھی سیلاب متاثرین کی امداد کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے رہنے کے لیے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں، لیکن ان کیمپوں میں سیلاب متاثرین کی آمد بہت کم ہے۔ یہاں پر جو متاثرین رہائش پذیر ہیں، ان کی کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ بڑے سیلاب سے سب سے زیادہ کسان متاثر ہوئے، جن کی فصلوں کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیوب ویلز اور سولر پینل جو ہیں کے علاوہ مویشی بھی سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ بڑے سیلابی ریلے میں 2 افراد بہہ جانے سے جاں بحق ہو گئے۔ متعدد قبرستانوں میں قبریں دب جانے سے قبروں کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق، اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں جواد حسین ملک کی ہدایت پر محکمہ لائف سٹاک مویشیوں کے لیے سیلج اور ونڈا کی فراہمی ڈیلی کی بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن سیلاب متاثرین سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو سیلج اور ونڈا مویشیوں کے لیے ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے، اس کی مقدار بہت کم ہے۔ ہمارے مویشی تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ ہماری ضلعی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ہمیں زیادہ مقدار میں سیلج اور ونڈا فراہم کیا جائے۔ جہاں پر کسانوں کی فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، وہاں پر سیلابی علاقے میں جو رائس ملز قائم کی گئی تھیں وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ان میں چاول کا پڑا ہوا سٹاک متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جہاں عام آدمی جو ہے وہ نقصانات کا شکار ہوئے ہیں، وہیں پر سرکاری املاک بھی تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ متعدد دیہات کے سرکاری اسکول جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں۔ اب یہاں کئی ماہ تک بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات ہوں گی۔ دوسری جانب فلاحی تنظیمیں حرکت میں آئی ہوئی ہیں جو سیلابی علاقوں میں لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں جواد حسین ملک خود بھی علاقوں میں جا کر لوگوں میں راشن اور کھانا تقسیم کا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندے محمد زاہد منیر جلال پور بھٹیاں حافظ آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بڑی ہی کہتے ہیں نا کہ عجیب سی صورتحال ہے، انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہے کہ حافظ آباد جو ایریا ہے وہ اپنی رائس مل سے چلتا ہے، جو چاول ہے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا سٹاک چاولوں کا پڑا ہوا تھا ملز کے اندر وہ بھی خراب ہو چکا ہوا ہے۔ بہت سے اسکول جو ہے زمین بوس ہو گئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو حالانکہ الرٹ بھی کیا گیا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے انہوں نے منتقل کیے گئے، مگر کچھ ابھی بھی سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔